کرے ہم آپ سے دعا ہم آپ کے ساتھ تہہ دل سے آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ہمارے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے۔ آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ خود حل نہیں ہے۔ جی چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری سورت پارہ شروع ہو رہا ہے 15واں، اور سورت شروع ہو رہی ہے سورت بنی اسرائیل۔ اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس کو سورت الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں سورت کے۔ اسراء، اب اس کا نام کیوں ہے، سب سے پہلے تو اس سورت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اسراء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں اسراء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سفر کر کے مکہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورت کاف، سورت مریم اور سورت بنی اسرائیل یعنی سورت اسراء یہ عطا کے اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ اب یہ عطا کے اول کیا ہوتا ہے، یہ قدیم ہوتا ہے، اور طالد جو ہوتا ہے یہ قدیم مال کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ صورتیں جو میرے لیے بڑی پرانی اور قدیم ہیں، اور یہ مکے میں اول نازل ہوئی تھیں، اور یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی ان میں ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں اور پچھلی قوموں کے حالات بتائے ہیں کہ نبی پاک کے دل میں یہ جذب ہیں، اور وہ اتنی ان کو تسلی دیتی ہیں کہ وہ ان کو رات کو پڑھ کے ایون سوتے تھے۔ اس میں بھی پچھلی قوموں کا زیادہ ذکر آئے گا۔ اور اب سے پہلی آیت آ رہی ہے، سب سے پہلی آ رہی ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ جو آیت ہے سب سے پہلی آیت ہے، یہ سب سے تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ہی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے آس پاس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسراء کے بارے میں، اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک ہمارے پیارے حبیب اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے، جو کسی بھی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا تھا سوائے آپ کے۔ ابدی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سارے جتنے بھی علماء اور فقہاء ہیں اس چیز کے اوپر متفق ہیں، سوائے چند ایک جو لیٹسٹ ہیں منکرین حدیث ہیں، وہ سارے کے سارے اس معجزے کے اقراری ہیں، اس معجزے کو 100% اوتھینٹک کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، اور یہ عبد ہوتا ہے جسم اور روح سمیت، یعنی پورے بدن اور روح سمیت۔ یہ نہیں کہ صرف خواب تھا، یہ صرف روح تھی۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہیں جب تک ہم ایسی معجزات پہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے بدن سمیت آپ کو لے جایا گیا، اور بدن سمیت کس طرح لے جایا گیا کہ پہلے حضرت جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی جن لوگوں کو نہیں اس کو بھولی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں لیٹے ہوئے تھے، حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا، انہوں نے آپ کو اٹھا کے کیا اسے کہتے ہیں براق پہ سوار کیا، اور براق پہ سوار کرنے کے بعد آپ کو کافی ڈیٹیل ہے، کچھ اگر مس ہو جائیں گی تو پھر وہ میں نہیں اتنی بتا سکوں گی۔ براق پہ سوار کر کے آپ کو وہ لے کے گئے مسجد اقصیٰ پہ۔ اور براق کیا تھا، براق کے خچر اور گھوڑے کے درمیان کی ایک سواری تھی جس کی رفتار اتنی تھی کہ اس کا ایک کھر اس حد نگاہ تک جاتا تھا، دوسرا کھر حد نگاہ تک جاتا تھا۔ حد نگاہ کا مطلب ہے کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نظر کہاں تک جا سکتی ہے، اور آج کل کے دور میں اس کو کہتے ہیں کہ تقریباً لائٹ کی سپیڈ سے تھا۔ براق کا مطلب جی، براق کا مطلب لائٹ ہوتا ہے۔ تو جب ان کا سینہ چاہ کیا جی وہ کہاں کیا؟ وہ مسجد مسجد الحرام میں شروع میں پہلے سٹارٹ میں جب اٹھایا تھا تب سینہ چاک کیا تھا۔ جی جزاک اللہ۔ جی وہاں سینہ چاک کر کے، یہ بھی بتا دوں، وہاں سینہ چاک کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اسے کہتے ہیں سونے کے تشت میں اس کو رکھ کے دھویا، اور اس میں سے کچھ حصہ نکال دیا، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا یا اس طرح کا حصہ تھا جو ہم نے آپ کے دل میں سے نکال دیا۔ اس طرح کی ورڈنگ ہے وہاں، اس وقت مجھے ڈیٹیل نہیں یاد، اتنی نہیں ڈیٹیل پتہ۔ جی آگے اس وقت ذہن میں نہیں، آگے آ جائیں۔ جی آگے کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ ہاں، وہاں سے آپ کو پاک صاف کر کے، ہاں وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں براق کو باندھا، جبرائیل نے وہاں، اور وہاں ایک حصے پہ وہاں وہ اب بھی وہ موجود ہے، وہ نشانیاں رکھی ہوئی انہوں نے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام انبیاء کو امامت کروائی، 2 رکعت نفل پڑھوائے. پھر وہاں حضرت جبرائیل نے آپ کو نفل پڑھانے کے بعد آپ کو 3 چیزیں پیش کیں، دودھ، شراب اور شہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے ہدایت اور فطرت پائی، آپ کی امت انشاءاللہ ہدایت پر رہے گی. اب یہ اتنی سی اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد اگلی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ معراج کی ہے. اس کے بعد آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا. آسمانوں پہ اس طرح لے جایا گیا کہ یہ ایک مطلب معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی بلندی. یہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو یہ لے جایا. کس لیے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ کا علم الیقین بڑھایا جائے، آپ کو آنکھوں سے سارا کچھ دکھایا جائے، اور آپ کو وہاں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی نشانیاں، معجزات دکھائیں. اب وہاں لے جا کے اللہ نے آپ وہاں یہ پورے 7 آسمانوں میں حضرت جبرائیل نے آپ کو براق پہ بٹھایا. پہلے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت آدم تھے. دوسرے پہ گئے، وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا تھے. تیسرے پہ گئے، وہاں حضرت یوسف تھے. چوتھے پہ گئے، چوتھے پہ کون تھا؟ چوتھے پہ حضرت ادریس تھے. 5ویں پہ گئے، وہاں حضرت ہارون تھے. 6ٹھے پہ گئے، وہاں حضرت موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ چند ایک انبیاء کی باتیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ وہ سب نے آپ نے سب کو سلام کیا، سب نے آپ کو سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہ سب کا سیم لینگویج ڈائلاگ تھا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور حضرت موسیٰ نے جب آپ کو سلام کیا، تو موسیٰ جب آپ جانے لگے، حضرت موسیٰ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. پھر 7ویں آسمان پہ آپ حضرت ابراہیم تھے. آپ نے حضرت ابراہیم کا بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو انہوں نے فرزند صالح کہا. حضرت آدم نے بھی آپ کو فرزند صالح کہا، باقیوں نے سب کو بھائی کہا، باقی پیغمبروں نے، اور ان حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے آپ کو فرزند کہا، بیٹا کہا، فرزند صالح اور نبی صالح کہا، مرحبا. اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر وہاں حضرت ابراہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بتایا کہ جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی امت کو جا کے بتا دو کہ جنت کی جو مٹی ہے، یعنی ایک خاص پورشن کی، وہ اس طرح بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو آبیاری کے لیے ان کلمات کی ضرورت ہے. وہاں اگا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی آبیاری کے لیے ان کلمات کی ضرورت ہے. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کو یہ دیکھیں گے ہم، یہ کہتے ہیں نا جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں نا، وہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. ہم اپنے پاس سے نہیں لفظ بولتے کہ جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں. اچھا، اب حضرت ابراہیم کے پاس حضرت ابراہیم تھے. اس کے بعد حضرت آدم کی بھی تھی، وہ چلے وہ بعد میں بتاؤں گی، وہ ڈیٹیل کافی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا جو ہے. حضرت وہاں سے حضرت جبرائیل نے آپ کو کہا کہ یہاں یہ میری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. پھر آپ کو عرش کے نیچے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا. وہاں بیری کا درخت تھا. اس کی ڈیٹیل ہے، بڑی پیاری ڈیٹیل ہے کہ وہ بیری کا درخت جو ہے وہ اس کے پھل جو ہے وہ ٹھیلوں جیسے تھے، اور اس کے جو پتے تھے وہ یعنی ہاتھی کے یہ جو ہاتھی جیسے تھے، ہاتھی کونڈوں جیسے تھے، کان جیسے تھے یا کونڈوں جیسے تھے، اس طرح کا لفظ ہے. اور پھر یہ سارے کا سارا درخت سونے میں تبدیل ہو گیا، اور یہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اس کو دیکھنا محال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پھر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وحی کی اور آپ سے کلام کیا. اللہ جل جلالہ آپ سے 2 کمان دور تھے اس وقت، اور آپ سے انہوں نے کلام کیا. 2 کمان کیا ہوتی؟ کمان کا پتہ کیا ہوتی ہے؟ تیر کمان ہوتی ہے نا، تو وہ جیسے کر کے کرتے ہیں، تو کمان آپ اتنا لگا لیں کہ اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی، اتنا مطلب کتنا شرف ہے اللہ کے نبی. اللہ دل کو کتنا کیا عظیم ہستی تھے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے سن کے. اور لیکن یہ ایک عقیدہ غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اللہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو کچھ چیزیں دیں، عطا فرمائیں. وہ چیزیں کیا تھیں؟ ان میں تھی سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھیں، سورۃ فاتحہ تھی، اور ایک اور تھا نماز وہ اینڈ. جی، اب جب یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو پھر بھی وہ پوری سٹوری حضرت موسیٰ والی وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو 50 نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ آپ کی امت پہ فرض ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا جائیے، یہ زیادہ ہیں، کم کروا کے لائیے. اللہ کے نبی
3 دفعہ گئے، 4 دفعہ گئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا جائیے، 5 ہو گئیں، پھر انہوں نے کہا اب نہیں میں جاتا، انہوں نے کہا کہ میں 5 پہ بھی اپنے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں 5 پہ بھی اپنی امت کو راضی نہیں کر سکا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اب نہیں میں جاؤں گا، تو پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ جائیے آپ کے لیے یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا اجر 50 کے برابر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی ہم بلیسڈ قوم، کتنی ہم پہ اللہ نے فضل اور رحمت نازل کی ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر جی نمازیں لے کے آپ سے واپس تشریف لے آئے، اور پھر رات، اور یہ سارا کچھ ہوا کتنے ٹائم سپین میں کہ یہ مطلب کچھ روایات میں ہے کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور اتنے عرصے میں واپس آ گئے۔ اچھا اب یہ جو معجزہ ہے، بستر بھی گرم تھا، یہ جو معجزہ ہے نا، یہ اب ہم یہ جو ٹائم ہے نا، یہ جو ہماری زمین ہے، اور یہ تو ہمیں سائنس نے اب بھی بتا دیا کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کی اتنے چکر لگا رہی تھی، اس کا گھنٹہ اتنا ہوتا ہے، مریخ کا اتنا ہوتا ہے، وہ جو نیپچون ہے اس کا اتنا ہوتا ہے، اس کا اتنا، یہ ٹائم جو ہے نا یہ بھی ٹائم زون چینج ہے، ٹائم زون ہمارے بالکل ہی، اب اللہ کا ٹائم جو ہے وہ اللہ نے تو جو فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب وہ جو ہم پڑھتے ہیں بار بار کہ آخری زندگی ابدی ہے، تو 50,000 سال پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ٹائم سپین کا ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ اب وہ اللہ کے وہاں جا کے وہ ٹائم یہاں رک گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ نے روک ہی دیا، اللہ کے کیا کہنا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی، اور وہاں وہ ٹائم کتنا، ہاں، اور واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا تھا، وہ پوائنٹ بھی تھا وہاں جو آپ نے اور دیکھے تھے کہ کچھ لوگ پیتل کے ناخن لگے ہوئے ہیں ان کے یہاں لمبے لمبے، اور اپنے سینے نوچ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اور ایک اور تھا کہ ایک پتھر کے سر کے اوپر بار بار اس کے رکھا، ایک فرشتہ آتا تھا، ایک بندے کا سر پتھر پہ رکھتا تھا، اس کو پھر کچلتا تھا، پھر اس کو تکلیف ہوتی تھی، پھر وہ مر جاتا تھا، پھر اس کا سر پتھر پہ رکھتا تھا، پھر تو حضرت آپ سے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو رات کو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ کتنی سخت وعیدت، بھی جنت کے مشاہدے کروائے گے، یہ کافی ڈیٹیل ہے۔ اور پھر آپ آگے تو آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا رات کو، اور لوگوں کو صبح اٹھ کے بتایا، لوگوں نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 نبوت کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے کا، مکہ میں جو 10 سال تھے نا ان کا ہے، ان میں ہے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے جو دن ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور مہینے میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں رمضان میں ہوا، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، کچھ کہتے ہیں رجب میں ہوا، کچھ کہتے ہیں رجب کی 27 کو ہوا، ڈیٹ کے اوپر کوئی بھی 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ آئے تو آپ کے لوگوں نے بہت ٹھٹا مذاق اڑایا، پھر لوگ دوڑے گئے حضرت بکر کے پاس، حضرت بکر سے جا کہا کہ دیکھو تمہارا جو دوست ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے مل کے آؤں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت بکر نے کہا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں تو اس پہ تصدیق کرتا ہوں اس کی، تو انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی جی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہ صرف اس کی یہ تصدیق کرتا ہوں، اس کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ میں تو وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو صبح اور شام اس کے اوپر آتی ہے۔ کیا مطلب؟ وحی کی۔ تو پھر اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کا کیا نام رکھ دیا؟ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا اور تصدیق کرنے والا، سچائی، دوسرے کی سچائی کی تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو وہاں جو تھے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ بتاؤ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ سیریں کر کے آئے تو بتاؤ ہمیں نشانیاں بتاؤ بیت المقدس کی۔ پھر اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس گئے نہیں تھے، وہ تو مسجد سے ہو گیا آگے تھے، اب اللہ نے آپ وسلم کے سامنے بیت المسجد سامنے کھول دی، آپ کی نظروں کے سامنے کر دی، اور وہ جو پوچھتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے دکھاتا جا رہا تھا، آپ ان کو بتاتے جا رہے تھے۔ ایک یہ معجزہ تھا، پھر ایک معجزہ تھا کہ ایک وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ وہاں گیا ہوا ہے، بتاؤ اس میں اونٹ کتنے، اس میں فلاں 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 فلاں۔ تھے تو وہ اہل کتاب، تھے تو وہ بہت علم والے تھے، تو وہ بہت انٹلیکچوئلس تھے۔ پھر اللہ کے نبی کے سامنے وہ قافلہ بھی لا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کا احوال، جو اونٹ سب سے آگے چل رہا تھا وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اور اینڈ میں پھر اس رات کے صبح جب ہوئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے، اور آپ کو تمام 5 نمازوں کی کیفیت، اوقات، طریقہ، ہر چیز سمجھا کے گئے، کیونکہ اس سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں، ایک صبح ایک شام، اور ایک تہجد کی بھی پڑھتے تھے یا نہیں، جو صبح شام والی، اس کے بعد یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی۔
آگے سمجھ اتنا اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ لوگوں کو پہلے ہی ویسے پتہ تھی، میں نے کہا تھوڑی سی ریپیٹ کر دوں. یہ تھا ہمارا واقعہ معراج، اسراء، رات کا سفر. پہلا پورشن مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، اور دوسرا پورشن معراج مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی سیر، اور پھر آسمانوں سے مسجد اقصیٰ، اور پھر پتہ نہیں دوبارہ مسجد اقصیٰ آئے یا سیدھے مسجد الحرام آ گئے. یہ اب اس کی ڈیٹیل ہمیں کہیں نہیں ملی. ہاں واپس جبریل کے ساتھ. اب یہ نہیں ڈیٹیل کہیں سے ملتی کہ واپس بھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں گئے، یہ ڈیٹیل کہیں سے نہیں ملتی. اب ہمارا ایمان کیا ہے، ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں غیب پہ علم رکھنا ہے. جو ہم علم غیب ہے، جو ہم غیب پہ علم ہے نا ہمارا، غیب پہ علم پہ غیب پہ ایمان جو ہے، غیب پہ ایمان اس چیز کی گواہی ہمارا، یہ چیز ہمیں یہ اگر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے تو ہم غیب پہ ایمان لائیں گے کہ یہ اگر اللہ کا وجود ہے، سارا کچھ ہے، تو اس معجزے کا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. یہ اس میں سبحان کی بھی اتنی ڈیٹیل ہے، میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں نا کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اوپر پھرنا، ہر نقص سے دور ہونا. اس کی ذات جو ہے وہ ہر نقص اور برات سے کرتا ہوں. بہت اس کی ڈیٹیل ہے، باہر اتنا نہیں بتا سکتی میں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے. آپ کو قدرت کے نمونے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دیکھنے والا، سننے والا ہے. یہ آگے یہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دیکھنے کی جو پاور ہے وہ تھوڑی تھوڑی انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے نا، تو جو پیغمبر ہیں ان کو تھوڑی زیادہ دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اور علم کی طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی تھوڑی انسانوں کو دی ہوئی ہے اپنے علم میں سے. اللہ کا علم تو لا محدود ہے، تو انسانوں کو تھوڑی تھوڑی اللہ نے دی ہوئی ہے. اس طرح بصارت بھی دی ہوئی ہے جی، اور نبیوں کو زیادہ دی ہوئی ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل. اور دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا انٹیلیجنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور کچھ کا کم ہوتا ہے. اس طرح بصارت ہے، ہماری نظریں اب بھی کمزور ہونے لگی، کوئی کہ بچپن میں کمزور ہو جا رہی ہیں. اس طرح سماعت ہے. یہ کم یا زیادہ کرنا، آپ ٹولز لگا لیں، جو مرضی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو میڈیسنز کے ساتھ اس کو کنٹرول کر لیں، لیکن جو کام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے نا، اس کو ہم جو مرضی کر لیں، اس کو جتنا مرضی کر لو، جتنا وہ مرضی چیز نہیں ہوتی، مطلب اختیار میں نہیں ہے. اب ہماری آنکھیں، اب میں کوئی چیز ہوں تو میں ایسے موسیٰ کے آگے موبائل کروں، موسیٰ میرے آگے موبائل کرے گا تو میں پہلے میں اینک ڈھونڈتی پھروں. وہ دونوں بڑے بچے، ماما یہ چیز آپ کو دکھاؤں، ہائے ہائے پہلے اینک تو لب کے لے آؤں. اور وہ موسیٰ کو دکھاؤں گی نا تو موسیٰ دیکھنا، تو میں اس کو کہوں گی اچھا تمہاری اینک کہاں ہے، تو وہ کہے گا ماما مجھے تو اینک کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں کہ اور ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی تھے. یہ ان چیزوں سے دیکھا کریں کہ وی آر نتھنگ. صحیح، میرا کوئی بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی کو چھوڑے ہوئے نا، وہ دوبارہ بن نہیں سکتے، جو مرضی کرے جی. آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اب یہاں پھر انبیاء کی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت وسلم کو تسلی دینے کے لیے پھر دوبارہ تھوڑی تھوڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں مختلف پیغمبروں کی، حضرت موسیٰ کی، کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی اور حضرت موسیٰ اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. اب اے ان لوگوں کی اولاد ہمیں کہا جا رہا ہے. کن لوگوں کی اولاد ہیں ہم؟ جنہیں نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر دیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ اور نوح علیہ السلام کی کتنی پیاری یہاں تعریف کی گئی ہے، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. ہم ہیں شکر گزار؟ کیا ہماری اگر ہماری کوئی خوبی بیان کرے، شازیہ کی، ان کی، فاخرہ کی، تو کیا خوبی بیان کرے؟ سوچتے ہیں کبھی کہ میں زیادہ شکر کرنے والی ہوں، میں زیادہ عبادت کرنے والی ہوں. السابقون وہ ہے نا، وہ ساجدون، قانتون، قانتات، سابقات. ہم تو عورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، تو روزے رکھنے والی ہوں، کیا کرنے والی ہوں کہ شکر گزاری کرنے والی ہوں. یہ دیکھیں کہ میرے اندر کیا خوبی، آج جا کے ڈھونڈیں، پھر کل مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ میرے اندر کیا خوبی. بتانے میں حرج کوئی نہیں ہوتا. صحیح جی. وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. میں اپنی مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی خوبی نہیں. مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی خوبی نہیں. مجھے کہتی ہیں کہ تم تو میں تو کچھ بھی کھلا دو، پلا دو، پہنا دو نا،
تم تو شکر ہی کرنا ہوتا ہے. ماشاء مجھے میری بہنیں کہتی ہیں ماشاء سب کچھ اچھا لگتا ہے تم سے تو پوچھنے ہی بس آپ ہیں بڑی پیاری سے. تو الحمدللہ مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے. الحمد بات للہ ہے. الحمد للہ الحمد للہ نہیں کیے کھانے پینے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. نہیں یہ بات جو یہی بات ہے کہ جو دوسرے آپ کے متعلق رائے دیتے ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ ہے. وہ سوچیں کہ آپ کے متعلق آپ کی فیملی کیا رائے دیتی ہے. ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اوکے آگے آ جائیں گے. وَقَدَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ان دونوں وعدوں میں پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے. بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اور پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا. اب یہ بنی اسرائیل کی جو یہود بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی نا تو حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر یہاں قرآن نے کہا ہے 2 بار ہم آپ کے اوپر کیا کریں گے, تم 2 بار زمین میں فساد برپا کرو گے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے ٹاپک لیکن آپ لوگوں کو میں آسان کر کے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ یہ اس ذلت کی طرف اشارہ ہے جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں یعنی نبی پاک حضرت عیسیٰ سے بھی 500 سال پہلے. ہمارا جو عیسوی سال ہے حضرت عیسیٰ سے شروع ہو رہا ہے نا, حضرت عیسیٰ سے شروع ہو رہا ہے نا. اور حضرت عیسیٰ کے 570 سال بعد تقریباً اللہ کے نبی آئے تھے نا. تو حضرت عیسیٰ سے بھی 500 سال پہلے یہودی تو پہلے تھے نا. تو یہودیوں کے حضرت موسیٰ کے بعد پھر یہ قوم بگاڑ کا شکار ہو گئی. پھر یہ وادی تیہ میں رہ رہے تھے, وہاں سے بگڑے, وہاں سے نکلتے, پھر یہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہو گئے. پھر ان کے اوپر بخت نصر ایک بادشاہ تھا, اس نے ان کے اوپر ان بے دریغ اور یہ کیوں کیا انہوں نے, اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور بڑی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا لیا. یہ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی حضرت شعیہ اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد پھیلایا. یعنی وہ اپنا انہوں نے دین چھوڑ دیا حضرت موسیٰ کا, اللہ کا, اور تورات کو 2 انبیاء کو, ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو قید کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بطور سزا کہا جاتا ہے کہ یہ بخت نصر بھی کہا جاتا ہے, اور ایک وہ جو جالوت کا ہم قصہ پڑھتے ہیں نا کہ جالوت بہت ظالم تھا, اس نے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. بخت نصر نے وہ بیت المقدس کو گرا دیا, بہت کچھ کیا تھا اس نے, تو بہت اس کی بڑی ڈیٹیل ہے, اس نے بہت کچھ کیا تھا. آگے آ جائیں جی. اچھا بخت نصر کے قتل کے بعد بخت نصر پھر قتل ہو گیا, پھر وہ مر گیا. اس کے بعد یا جالوت جس نے کیا تھا وہ مر گیا. اس کے بعد یہ پھر تھوڑا سا دین کی طرف پلٹے, پھر اللہ نے ان کو مال دیا, دولت دیے, بیٹے دیے, اور پھر ان کو جتھے والا بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, اب یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ جب حضرت زکریا کو علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے. یعنی جب حضرت عیسیٰ پہ نبوت آئی تو دوسری دفعہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اب عیسیٰ پہ نبوت کیوں آ گئی. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت زکریا کو قتل کر دیا, اور حضرت عیسیٰ کو وہ جو صلیب پہ چڑھانے والا وہ سارا آپ لوگوں کا قصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا. پھر اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا, اور پھر اس نے ان کو کیا کیا, اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے بہت برا حال کیا. ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے, بہت سو کو قیدی بنا لیا, ان کے اموال لوٹ لیے, مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا, اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا, اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا, اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خوب سامان کیا. یہ تباہی سن 70 میں ان پر آئی, یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد, حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد. اب یہ نہیں کہ تنبیہ ہے. پھر انہوں نے اصلاح کر لی, پھر تو انہوں نے یہ نے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے, لیکن انہوں نے اصلاح سلوک کوئی نہیں کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیسری دفعہ پھر وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دفعہ پھر جب انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے آپ کو وہ یاد ہے وہ جو پتھر پھینک کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ پھر وہ کیا نا
کہ ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے باغوں کھجوروں کے درختوں کو ہر چیز تباہ و برباد کی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہودی کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور اس طرح کیا ہے اور جنگلات اور باغ درخت کاٹے ہیں۔ تو یہودیوں کا علاج ہی یہی تھا۔ یہودی بہت کننگ ہے، قرآن نے بھی کہا یہودی بہت کننگ ہے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی یہودیوں نے بہت تکلیف دی ہے، ہر امت کو بڑی تکلیف دی ہے، اور اب بھی ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت کا عذاب پڑتا ہی رہے گا تل قیامت۔ وہ ذلت کا عذاب نتنیاہو کی شکل میں ہے، اور اب اس نے اپنے لیے ذلت خرید لی ہے۔ پہلے ہٹلر نے اتنے مارے ہیں 60 لاکھ۔ جی وہ پہلے یہاں ہٹلر نے بھی مارے، پھر درمیان میں آ کے جی یہ ان کی مینٹیلٹی ہی مطلب یہ صرف وہی بات ہے نا کہ نحن آباؤنا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں اب نہ آنا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہے نا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو یہودی جو شخص ہے نا، وہ فرض کریں آپ ہمارے گھر کوئی عیسائی ہے تو ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں تو وہ مسلمان بن سکتا ہے، بٹ اگر فرض کرو آپ میں سے کوئی یہودی بننا چاہتا ہے تو وہ نہیں بن سکتا۔ ہاں وہ نسل در نسل عیسائی یہودی نہیں بن سکتا، مسلمان یہودی نہیں بن سکتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم یہودی بنے، ہیں اللہ لعنت ہو یہودیوں پر، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم یہودی بنے۔ لیکن اگر کوئی یہودی بننا چاہے وہ صرف بائے برتھ ماں کے پیٹ سے، یہودی ماں اور یہودی باپ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی یہودی ہوتا ہے، اور اسی لیے پھر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریولیج دیتے ہیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں باقی تو بھیڑ ہاں بکری ہیں۔ بھیڑ بکریاں۔ ان کا یہ ہے، یہی ان کا ایک جو ورنہ عیسائی بھی اس طرح کے، عیسائی بھی نرم دل ہیں اور مسلمان بھی نرم دل ہیں۔ جی آگے آ جائیں، یہ ہو گیا تھوڑا سا یہودیوں کا ہو گیا۔ جی ثم رددنا، ہاں ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود تم نے اپنی جان کے لیے کیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے لیے ہی کی۔ آیت نمبر ہے 7۔ اور دوسرے وعدے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، لیکن اگر پھر تم لوگ زمین میں فساد برپا کرو گے، پھر تو رات کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو ہم دوبارہ پھر تم کو ایسے ہی کریں گے۔ ان ھذا، یہ یہودیوں کی تھوڑی سی بتائی گئی تھی تفصیل۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اینڈ میں یہودیوں کی بات ہونے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اصل اب آ جاؤ قرآن کے اوپر ہی آ جاؤ، اپنی ساری پچھلی کتابیں چھوڑ دو، اصل میں قرآن ہی ہے جو سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ خوشخبریاں دیتا ہے اور ان کے لیے اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ یہ بڑی ایک ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کہ جو ہی انسان کو مشکل آتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ فوراً ہی جس طرح اپنے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا کرنا، جس طرح ہم دنیا کی اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں میں سبقت کرنے والی بنانا، اللہ میری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، اللہ میری اولادوں کو نمازی بنانا، اللہ میرے حلال رزق میں برکتیں فرمانا، ہمارے خامدوں کو جو ہم بھلائیوں کی دعا مانگتے ہیں حفاظت کرنا۔ اسی طرح انسان اتنا جلد باز ہے کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سیم اسی طرح اپنے لیے اتنی ہی شدت سے برائی مانگنے لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے برائی مانگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بیٹا نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ کرے تو یہاں سے بھی اٹھا لیا جائے، بیٹی نے کوئی غلط کام کیا تو تجھے اللہ دنیا میں دکھا دے۔ تو نعوذ باللہ ہم سنتے ہیں، یا پھر کسی نے بھی کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برائی کر دی ہے۔ میں ابھی صبح ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے کہ کوئی مولوی ہے ہمارے پاکستان کا، تو اس کو کسی نے مسجد سے نکال دیا، اب پتہ نہیں کیوں نکال دیا، مجھے نہیں پتہ۔ تو وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں اس نے یہ شارٹس ہی بنائی ہے، وہ اس شارٹس میں کھڑا ہو کے ان کے نام لے کے نا ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہا ہے، ایسے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے تم لوگوں نے مجھے مسجد سے نکالا ہے، یعقوب پتہ نہیں کیا نام لے رہے، حافظ فلاں حافظ فلاں۔
اور اتنی اتنی بڑی بڑی بات، اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کرے. میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے تمہارے لیے بد دعا دے رہا ہوں. میں کہتی ہوں کہ کس قدر خوف آتا ہے، کس ਬਾਜੀ قدر. ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਚਾਨਕ ਖੋ ਲਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ نوکری پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کتنا برا کیا ہے، کیا ہے اور کیوں کیا ہے. اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کس وجہ سے کیا ہے. ایک سائڈ آپ سن ہم ایک سائڈ سن رہے سائڈوں کا نہیں نا. دونوں سائڈوں کا نہیں سن رہے. لیکن دیکھیں آپ رضیہ جی، آپ دیکھیں کہ آپ جب خانہ کعبہ گئی تھیں تو آپ کے دل میں کسی کے لیے بد دعا نکلی تھی؟ میں پہلے ہی آپ گئی تھیں، آپ جو بھی گیا تھا کسی کے لیے بد دعا نکلتی ہے؟ وہاں تک اپنی پڑی ہوتی ہے، ہائے اللہ، دعائیں نکلتی ہے. کبھی بھی مطلب کسی کے لیے کسی نے برا بھی کر دیتا ہے نا تو دعا نہیں اس کے لیے نکلتی. ہدایت کی دعا ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. مطلب آپ کے اتنے لوگوں نے دل دکھائے ہوتے ہیں. سے جا کے کہ اللہ تعالیٰ ہاں، کہ جتنے بھی لوگ، اب ایسا نہیں ہے کہ ان کا کسی نے دل نہیں دکھایا تھا، مینا باجی کا نہیں دکھایا، ان کا نہیں دکھایا، ان کا بڑے لوگوں نے دل دکھائے ہیں. ہم نے کوئی زندگیاں کو پھولوں کی سیج پہ نہیں گزاری ابھی بھی ہم نے. لیکن ناؤز باللہ یہ تصور کر سکتے کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے جا کے کسی کے لیے بد دعا کریں. اچھا، مجھے لگتا ہے اس آیت کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری اچھائی کس میں ہے اور ہم بس اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس میں خیر نہیں اس میں یہی تو، یہ تو ہم کافی زور شور سے وہ چیز جی بالکل، جس طرح وہ حضرت نوح کو کہا گیا تھا نا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا مانگ رہے ہو. وہ اپنے بیٹے کی مانگ رہے تھے نا کہ یہ بیٹا میرا دین میں آ جائے. وہ آیت میں جب پڑھتی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ ہاں، جاتے کہ ہیں. بچوں کے لیے انسان کی کتنی تڑپ ہوتی ہے. وہ بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تم جو مانگ رہے تم جاہلوں میں سے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے. اولاد کے لیے دعا تھی، اولاد لیکن ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو اولاد کی بھلائی نہیں. تو یہی تو اللہ نے دیکھے بھلائی ایک حد تک ہے نا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ وہ مشرک تھا. حسن سلوک کر دو، لیکن دعا مانگنے کے لیے اللہ نے منع کیا. اللہ نے منع کیا. میرا بیٹا ہے نا پائلٹ، وہ ریسرچ میں اچھا، بہت ہائی لیول، ماشاء اللہ. اس کو کینیڈا کی ٹیم فرم ہائر کر رہی تھی. اچھا، اس نے مجھے رنگ کیا، امی وہ مجھے ہائر کر رہی ہیں، آپ میرے لیے دعا کرنا. ماشاء اللہ. کہتا امی آپ دعا کیا کریں گی؟ میں نے کہا میں یہ دعا کروں گی جو رب تیرے لیے بہتر جانتا ہے. میں بھی یہی دعا کرنی یہی چاہیے. پھر اس نے تیسری دفعہ رنگ کیا، امی آپ نے کیا دعا کی ہے میرے لیے؟ میں نے کہا تو ان کے ساتھ سیٹنگ کر، اپنی آؤٹ پٹ سب دیکھ، لیکن میں نے یہی دعا کرنی ہے جو تیرے لیے رب بہتر کرے. ہاں، اور پھر میں یہ دعا کروں گی کہ اگر تیرا دل اس طرف مائل ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تیرے حق میں بہتر کرے. ایسے بھی کہتے ہیں کہ ایسے کاموں میں استخارہ کر لیں. استخارہ چار کرنا، دفعہ اس نے دیا، میں نے کہا نہیں. یہی دعا، اور یہ سب سے بہترین دعا ہے. جی ہاں، یہ آپ والی بات جی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، وہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعا. ڈاکٹر وہ ہے نا ڈاکٹر ممتاز، تو مجھے کہتی تم نے عمرے میں تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی؟ میں نے کہا میں نے یہ مانگی. کہتی تم نے کیا مانگی؟ میں نے کہا آپ نے کیا مانگی تھی؟ کہتی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعا بنا دے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. یہ بھی کتنی پیاری دعا ہے نا، یہ بھی بہت ہی پیاری. میں نے تو یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر. ہاں بس بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے دعا یہ مانگی تھی، اللہ پاک میں جہاں پہ بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جب بھی میں دعا مانگوں یا اللہ ساری دعائیں قبول کر. آمین. تو کتنی میں اچھی نے دعا، یہ مجھے بھی اتنی دعا عقل مانگی نہیں تھی کہ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں ہیں سب کو بلا. آمین آمین. اچھا، اور پھر آگے اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے بد دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. مطلب ہمیں تکلیف کئی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے. اب تو الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد کافی بہتری آ گئی. وجعلنا اللیل والنہارا، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے. جب قرآن مجید کہہ رہا ہے نا کہ میں نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، اس کا فضل تلاش کرو، تو جب ہم اللہ کے اس حکم کے الٹ کریں گے، راتوں کو لائٹیں جلا کے کام کریں گے، تو ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے. اور ہم سارے یہی کر رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ہم نے دن کو ہم سوتے ہیں اور راتوں کو ہم کام کرتے ہیں، اور ہیں الٹ ہو گیا. وہ کل، اور خاص کا جو نئی جنریشن ہے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ساری رات ہی نہیں سوتے. وہ کل انسان الزمناہ، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کام تو
ہاں بات تو بڑی مشکل ہے. بچوں کو باہر بھیج دیں, تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں, یہ بات صحیح ہے. باہر ویسے کے تو بڑے تیر کی طرح سیدھے ہو, ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکان بس نہیں ہوتے, ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل. تیر کی طرح سیدھے. ان کو پتہ ہے انہوں نے صبح 6 بجے اٹھ کے کام پہ جانا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, 5 بجے اٹھتا ہے مرزا. اور جہاں تیر کی طرح سیدھے جو یہاں کھپا رہے ہوتے ہیں باہر بھیج دو. ویسے میرے بچوں تو الحمدللہ یہاں کھپا. بھی نہیں, میرے بچے یہاں بھی نہیں. جی آگے آ جائیں جی. ہمارے قرآن کا حکم انہوں نے لے لیا اور ہم نے اس کے الٹ کر دیا جی. اور وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ, ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے, اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے, اور جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ منحوس ہے, فلاں بندہ منحوس ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہماری منحوست ہے یا جو ہماری ایک نحوست ہے, اس کا الٹ کیا ہوگا کہ ہماری برکت, جو رحمت, وہ دونوں ہمارے اللہ نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ گلے میں ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے فرشتے یہاں ہر دم لکھ رہے ہیں, تو وہ ہر کام ہمارے سامنے آئے جا رہا ہے. تو ہمیں کوئی کسی کو منحوس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ ہمیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں, ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. اور بروز قیامت کیا ہوگا؟ ہم سارا کچھ اپنے سامنے کھلا پالیں گے, اور کیا کہا جائے گا, اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس کی تفسیر جب ہمیں ہماری ٹیچر نے کروائی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ ہائے فلاں تو نماز نہیں پڑھتا, ہائے فلاں تو پردہ نہیں کرتی, ہائے فلاں دین سے اتنا دور ہے, ماڈرن ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ یہ آیت پڑھا کریں, لے خود اپنی ہی کتاب آپ پڑھ, آج تو آپ ہی اپنا خود کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. پتہ چل جائے گا نا یہ کیا نہیں, یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میں اپنا آپ تو پہلے صحیح کر لوں, پھر دوسرے پہ انگلی اٹھاؤں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے, اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا, اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں. یہ ہے کہ جو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو راہ راست حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہوگا. اور یہ اس میں امپورٹنٹ جو اس میں لفظ ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم بہن بھائیوں کو بلا لیتے ہیں, اور وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, ہمیں کنسول کر دیتے ہیں, فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, مینٹل ہیلپ کرتے ہیں, کنسول کرتے ہیں, اور ہم سیٹسفائڈ بھی ہو جاتے ہیں. بیمار ہو تو کوئی خبر لے تو بندہ, اور حکم بھی ہے, تسلی بھی, لیکن آخرت میں کوئی نہیں ہمیں کنسول کرے گا, نہ ہماری کو سفارش کرے گا, سوائے اس کے کہ ہمارے اپنے اعمال صحیح ہوں گے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں, اور وہ اس بات میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں, تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے, پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یعنی ہمیشہ سے ہی جو لوگ جو ہے نا کسی بھی امت کے, تو وہ خوشحال طبقہ ہی جو ہے وہ نافرمانی شروع کرتا ہے, اور پھر خوشحال طبقے کو جو ہے وہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ خوشحال طبقے کو فالو کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں سرکشی کی انتہا دیکھتا ہے, اپنے احکامات کی نافرمانیوں کی انتہا دیکھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ سورس بھی تو بنانا ہوتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو مترفین ہیں, خوشحال لوگ ہیں, جو ملا ہیں, جو سردار ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, مترفین ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے خوشحال لوگ, ان کو کہتے ہیں مترفین. مترفین, روسا, سردار, قریش, آج کی ہم ایلیٹ کلاس کہہ لیں, تو ایلیٹ کلاس کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نافرمانی ڈالنے لگتے ہیں. جیسے ہم چلے جائیں تو ایلیٹ کلاس کے آپ ڈولمن مال میں جائیں تو وہاں لڑکیاں سگریٹیں پی رہی ہیں, سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں. تو اب الحمدللہ ہم جیسے تو نہیں امپریس ہوتے, لیکن اگر فرض کر آپ چھوٹی بچیوں کو لے جائیں تو بچیوں کو دل میں تو آتی ہیں نا اس طرح کی چیزیں. ہر کوئی یہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, پیسہ کمانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کرتا کیا ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ, نہیں کبھی اچھا اس کو ہٹائے بھی جاؤ پھر بھی وہ آئے جاتا. میں نے کو 1000 دفعہ ناٹ انٹرسٹڈ کیا ہے, نہیں 1000 دفعہ نہیں کہوں گی, مطلب میرا خیال ہے کہ ڈزنز آف ٹائم میں نے اس کو ناٹ انٹرسٹڈ کیا, پھر آ جاتا ہے, ریل میں آ جاتا ہے. اور وہ اس کی بہن اور اس کی
بیوی اور اس کی بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کی پریگننسیاں ریویلز ہو رہی ہیں. میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ تھا. وہ نہ تمینا باجی, آپ سوشل میڈیا یوز کم کرتی ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا ان کے وہ آئے جاتے ہیں. وہ دنیا, وہ پاکستان کا اس وقت نمبر 1 یوٹیوبر ہے, نمبر 1 ہے اس وقت. ہاں ہے سیاسی. اب تو میں نے سنا وہ گالیاں بھی بہت دیتا ہے اپنی بیوی کو. میں تو نہیں ویسے اس کی ویڈیو دیکھتی. ویڈیو میں نے بھی نہیں کبھی دیکھی. آپ وہ لینگویج تصور بھی نہیں کر سکتے جو کہ وہ لائیو بیٹھ کہتے کے ہیں وہ بہت بولتا ہے. بولتا ہے. وہ کیا ایک میں نے بولتا دیکھی ہے. اس کی انہوں نے دکھائی کہ یہ دیکھو یہ کتنی جہالت, کتنی بدتمیزی ہے. میں تو رجب بٹ. اماں جی آپ کے ہونٹوں پہ کیا ہوا, پاپا جی ہاں ایسی ایسی گندی بات. ہاں جی, ماں باپ کو وہ کہہ رہا ہے ماں کے ہونٹوں پہ کیا وہ کچھ زخم سا ہوا تھا. کہتے پاپا جی یہ اس نے بولا. پھر اس کے بعد اس نے کہا ماں آپ کی برتھ ڈے تھی, اب پاپا جی آپ نے گفٹ کر دیا. کہتے میں نے رات کو دے دیا تھا. اوہ اچھا, استغفر یہ گفتگو. تمینا باجی آپ وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ویسے صوفیہ پتہ کیا بتا رہی ہے, کہتی ہے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے اوپر اتنے کیس بن گئے ہیں. اب سیاسی لیول پہ آ گیا ہے نا وہ. کہتے ہیں اس کے اوپر بڑے کیس بن گئے, اس کا سکون برباد ہوا ہوا ہے. میں نے کہا اتنا شو آف کرنے کا یہ نتیجہ ہے نا. نہیں یہ خود کو فیمس کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں یہ لوگ. یہ خود کو فیمس کرنے, یہ فیمس کرنے کی, یہ فیمس کرنے کی. وہ اس کو جب تھوڑے سے ویوز کم ہونے لگتے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے فیمس ہو. آپ ان کے گھٹیا پن کی انتہا لوگ پر. جی دیکھیں نا, اب وہی بات ہے نا, چھوڑ دیں گے تو اس کے ویوز ہی نہیں آئیں گے. لیکن دیکھتے ہم نہیں ہیں, دیکھتے اس کو بچے ہیں. بچے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں. ہم نے تو 10 منٹ یوز کیا, 15 منٹ یوز کیا. بچے تو 2-3 گھنٹے دیکھتے ہیں. پھر جو 2-3 گھنٹے دیکھے پھر اس کو ویو شپ زیادہ ملتی ہے. پھر اس کو میں تو رجب کو منہ پہ کہتی ہوتی تھی, اب تو کافی عرصہ ہو گیا. میں کہا میں نہیں تمہیں دیکھتی. آپ کے اور ہمارے نہ دیکھنے سے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. جی, اور ہم نے ہمارے نہ دیکھنے سے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اب وہ اس لیول پہ چلا گیا. جی آگے آ جائیں. جی پرانی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح, ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں, اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. حضرت نوح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد بھی کہا ہے کہ بہت سی قومیں ہم نے اس طرح ہلاک کی ان کی نافرمانی کی وجہ سے. مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہے, اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں, اور بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو, بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی. قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا تو قرآن پاک آپ کو 1 منٹ اس کا رستہ بتا دیتا ہے. کیا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا سے فائدہ لینے کا ہوتا ہے ہم اس کو فوراً دے دیتے, پھر آخر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں. اب جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہا ہے, دنیا حاصل کر رہا ہے. کیا پتہ اللہ اس کو اللہ ہدایت دیتے, ٹھیک ہے. اور جلدی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نیگیٹو مینز نہیں یوز کر رہا. نیگیٹو مینز ہوتے ہیں غلط ریسورسز. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے. اپنے پورے خاندان کو نا اس فیلڈ میں لگا دیا. یہ جو بہن جو رہتی ہے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, اچھا اس کے بھی ایک بنا دیا, اس کے بھی سنا ہے, وہ بھی لگ پڑی, اور صوفیہ بھی لگ پڑی, کے بیٹے ٹک ٹاک بنا رہے وہ بھی لگ پڑے. وہ اس کی جو خالہ ہے اس نے جیم کھول لی ہے. چلو جم کھولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی آگے آ جائے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے, ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے, ایسی کمائی سے بچائے, ہماری بیٹیوں بہنوں کی حفاظت کرے. اور جو لوگ اس طرح جو عورتیں مردوں کے سامنے آ رہی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ کون عورتیں ہوتی تھیں. دیکھیں نا وہ کون عورتیں ہوتی تھیں جو مرد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی تھی, وہ کون عورت ہوتی تھی. دیکھ لیں, پھر اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کیا کرتا ہے. اب آخرت کے ارادے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کمائی نہیں کرو, آپ محنت نہیں کرو, آپ دن بھر محنت کرو, آپ جتنا مرضی کماؤ, لیکن اس کو اس طرح خرچ کرو جتنا اللہ کو پسند ہے. فلا کلن نمد
کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی، ہم ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، مومن کو، کافر کو، دنیا کے حاصل کرنے والے کو اور آخرت کے حاصل کرنے والے کو ہم یہ نہیں سوچ کے دیتے، یہ سارا کچھ اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کبھی کسی سے رکتی نہیں ہیں، وہی بات ہے کہ ہم اس کو حلال کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے اور حرام کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے۔ انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض، اور دیکھ لے کہ ان میں ہر ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، رزق زیادہ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی جو روزی ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق عطا کرتا ہے، لیکن جو جنت میں جو درجات ہیں نا وہ اس کے عمل کے ذریعے سے ہوں گے۔ یہاں جو دنیا میں ہے نا، دنیا میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا، وہی امتحان ہے نا ہمارے لیے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اگر مجھے اللہ نے رزق زیادہ دیا تو میں بہت اچھی، میں بہت اعمال کرتی ہوں، نیور۔ اور اگر یہ کہیں کہ کسی کو اللہ نے کم رزق دیا ہے تو وہ کوئی نیک عمل، اور کہ اتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر میں غربت ہوتی ہے، ہوتی ہے، اتنے دیندار، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ، اور لیکن جب جو جنت میں درجے ملنے ہیں نا وہ ہمارے اس دنیا کے ہمارے اعمال کی بدولت ملنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرا پروردگار، آنٹی کو آپ نے کال کی، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ کتنی سخت آیت ہے۔ کیا کیا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ کسی نے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ نافرمانیاں تو نہیں کی؟ ساس تو میری ہی نہیں، ملی نہیں، سانسیں ہوتی ہی نہیں، سسر بیچارے بہت ہی، کیونکہ ساس سسر بھی ماں باپ، ہمارے ذمہ تو ساس سسر ہی ہیں نا، ہمارے ذمہ ماں باپ تو انسان ہے نا، مٹی کا پتلا، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ العظیم، صحیح جی۔ دیکھیں کہا ہے کہ، اور خاص کر یہ ماں باپ کے لیے کہا ہے، ساس سسر بھی ماں باپ ہے لیکن خاص کر یہ ماں باپ کے لیے کہا جائے جی، ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ پڑے، لیکن اب آئندہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو انشاءاللہ۔ اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو سمجھانا ہے، خاص کر بیٹیوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی جس طرح پرندہ اپنے ایسے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور ہماری ماں نے ہمیں اپنی پناہ میں لے کے سلایا تھا، ہماری ماں کس طرح، جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو اپنی پناہ میں لیا تھا، اسی طرح میری ماں نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا، میرے باپ نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا، میری ساس نے میرے اس خامد کو جو مجھے دنیا جہان کی نعمتیں فراہم کر رہا ہے اس کو اپنی گودوں میں کھلایا تھا، میرے سسر نے اس کو اتنا بڑا پالا پوسا یہاں تک لایا کہ وہ میں الحمدللہ اس کی زندگی سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، اس قابل بنایا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا سا سوچنے لگے نا تو کوئی میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہوں بھی اچھے، مسئلہ انسان پرفیکٹ کوئی بھی نہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں بھائی، میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں، میں تو کہتی جو غلطی ہے میرے اندر ہی ہوگی، یقیناً کسی اور کے اندر نہیں ہوگی۔ تو پھر کرنا کیا، حکم کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر، ہمیں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ برے ہوں یا اچھے ہوں، یہ کہیں کہا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں تو کرنا ہے، برے ہوں تو نہیں کرنا، کہا ہے کہیں؟ کیا کہا ہے؟ شرک سے ملنا، صحیح جی۔ آگے آ جائیں جی، ان کے لیے دعا کرنی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اسی کے ماں باپ کے ریفرنس سے یہ آ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لمبی ایج تک ماں باپ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی غلط لفظ، کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، تو وہ بوجہ مجبوری ہوتی ہے،
تو وہ ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تمہاری نافرمانی کرنا مقصد نہیں ہوتا. کئی دفعہ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی تکلیف سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ اوپر والے بندے کو تھوڑی سی سختی کرنا پڑتی ہے، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور وہ کرنے میں وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے نفسوں میں کیا ہے. آتی ذل قربا حق کا، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. پھر آگے آ گیا رشتہ دار، مسکین، مسافر اور اسراف اور بیجا خرچ. آج آ کے آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی میری انکم ہے، کیا میں نے 200 300 2000 3000 کیا میں نے رشتہ داروں کو دیے کچھ، کیا میں نے مسکینوں کو دیے کچھ، کیا میں نے مسافروں کو دیے کچھ، اور کیا میں نے اسراف اور بیجا خرچ تو نہیں کیا. ان المنذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے. منذرین مبصرین، کہاں تھا، کہاں، ان المبصرین، او سوری، جزاک اللہ، دوبارہ پڑھتے ہیں جی، سوری، اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا. ان المبذرین، شکریہ، کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. میں نے منذرین پڑھ دیا جی، منذرین تو ڈرانے والے. جی آگے آ جائیں. اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے. اور یہ کون ہے؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کیا ہے؟ شیطان بڑا ہی ناشکر ہے. دیکھ لیں یہ کس سے ریلیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُمْ مُبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اوپر ماں باپ اور پھر یہ جو رشتہ دار، مسکین، مسافر، یہ جو سارے آئے نا، اگر تجھے یہ تیرے ساتھ بہت اچھا سلوک نہ بھی کرے نا، تو پھر بھی تو ہے نا، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے جانا ہے. آئیے سمجھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی بات ہے نا کہ ہر کوئی آپ کہیں کہ ہر کوئی آپ کے آگے بچ کے جائے تو یہ امپاسبل ہے نا. ولا تجعل یدک مغلولا، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جا. اب یہاں بھی ایک ہمارے قرآن ہے نا، تو قرآن ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے. یہاں کیا ہے نا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا بھی نہ رکھ. نارمل ہمارے ہاتھ نارمل روٹین میں اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنی اتنا بھی بخل نہ کرو کہ تمہارا دم گھٹ جائے یہاں بندے، اور اتنا بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے. یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو اور بخل بھی نہ کرو. کیونکہ ایک جب اللہ کے جب یہ آیت اترتی تھی نا، تو صحابہ کرام نا اتنا پورے کا پورا مال دے دیتے تھے. تو اللہ کے نبی کہتے تھے نہیں، اتنا نہیں میں نے لینا، اپنے گھر کے لیے رکھو، اتنا نہیں لینا. باغ تھا ایک، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی اس باغ میں نا، ابو طلحہ کی شاید بات ہے، حضرت ابو طلحہ کی، تو ان کا باغ تھا. تو اللہ کے نبی اس باغ میں نا واک کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارا باغ دے دینا. تو آپ سے نے فرمایا نہیں، تم سارا باغ نہیں دو اللہ کے راستے میں، تم اس کی جو نہیں، اس کا جو آمدن ہے نا وہ دے دو، اور باقی اس کو اپنے پاس رکھو. تو اور بھی اس طرح بہت سے صحابہ جب چیزیں لے کے اس طرح ہمارے بارے میں بھی یہی ہے. اب یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انا ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اور یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اب اس میں ایک تو یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے زندہ مار دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے، ان کے بارے میں آ جاتا ہے. پھر جو آ جاتا ہے اس میں ابورشن بھی آ جاتا ہے. ابورشن سے پہلے اگر آپ کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتے ہیں تو وہ قابل قبول، وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مل جائے گی. لیکن جب آپ کے حمل ٹھہر گیا، آپ کے جسم میں بچہ آ گیا، پھر چاہے وہ 1 دن کا، چاہے وہ 1 دن کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، 1 مہینے کا تو پتہ، 1 مہینے بعد تو پتہ چلتا ہے، چاہے 15 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، یہ کہیں کہ روح ڈال گئی، نہیں ڈال گئی، 3 مہینے میں روح ڈلتی ہے، نیور. آپ کی پریگننسی ہو گئی ہے، آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے، آپ نے قتل کر دیا. ولا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے. اب زنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے فاحشہ اور ساء سبیل. فاحشہ وہ ہوتی ہے برائی جو کہ سر عام دوسروں کو بھی جس کا دوسروں پہ بھی اثر پڑے. ایک برائی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ برائی کر رہے ہیں نا، اس کا دوسروں پہ اثر نہیں پڑتا. فحشہ جو ہے وہ کھلی برائی ہے، اس لیے اس کو بہت بری راہ کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر آگے جو ہے اولادیں بھی جو ہیں، چونکہ باہر کے ملکوں میں ایتھیسٹ بچے بن رہے ہیں. سارے ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں؟ ایک تو وہ سور کھاتے ہیں، دوسرا وہ زنا کی پیداوار. ٹھیک ہے، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، بٹ
ان میں ہم سے بہت بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان چھوٹے گناہوں سے نکال دے, ٹھیک ہے, اور اللہ اتنے بڑے گناہ ہم نہ کریں. جی آگے آ جائیں. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو. آیت نمبر 34. یہاں تک کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو, کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے. یتیم کے مال کا آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت بہتر ہو. اور یتیم کے مال کے بارے میں یہ ہے کہ اگر فرض کرو کوئی چچا یا تایا یتیم بچے کی حفاظت کرتا ہے, تو اگر چچا یا تایا غریب ہے اس بچے کے باپ سے, تو اس میں سے اتنا خرچ کر سکتا ہے اپنے گھر کے لیے کہ جو اس کا گزارا ہو سکے. لیکن اگر وہ اس بچے کا مال اتنا زیادہ سارا خرچ کر کے اس کے بالغ ہونے سے پہلے ختم کر دے تو پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اور اگر وہ بچہ اس کا تایا یا چچا اس بچے سے امیر ہے تو پھر جو اس کی ملکیت ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی پڑا رہنے دے, بلکہ اپنے پاس سے اس کے اوپر خرچ کرے اور اس کو اس کا مال جب وہ بڑا ہو تو اس کو لوٹا دے. یتیم کے بارے میں بہت زیادہ باز پرس ہونے والی ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا کِلْتُمْ, اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو, یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا. اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے احکامات جب قرآن ہم پڑھیں گے نہیں, یہ جو ہمارے ریڈیم پہ بیچنے والے ہیں, پھل بیچنے والے, فروٹ بیچنے والے, ان کو جب صرف یہی بتایا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس تاریخ کو جا کے اس دربار کے اوپر جا کے اپنی کمائی میں سے جو ہے چوتھا حصہ ڈال کے آ جانا ہے, جب اس کو یہ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ اللہ کے بندے جب ناپنے لگو, اللہ نے کہا ہے کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور طریقے سے ناپو اور اس میں برکت پڑتی ہے. یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ان کو, پھر وہ بیچارے کیا کریں. ولا تقفف ما لیس لک بہ علم, جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھ, کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. استغفر اللہ. کہ ہمیں بہت زیادہ تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کچھ چیزیں جو قرآن میں بھی ہیں فرض کرو تو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگو, اور کسی کی ٹو مت کرو. اس میں 3 چیزیں آ جاتی, 3-4 چیزیں آتی ہیں. اور بدگمانی مت کرو, کسی کی ٹو میں مت رہو, اس طرح چیز کا علم نہیں ہے اس پر عمل مت کرو, کیونکہ ہر عضو کی, کان کی, آنکھ کی اور دل کی ہر ایک کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے. ولا تمشی فی الارض, اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ لمبائیوں میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. بتائیں جی. کل ذالک کان سیئہ, ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے. یہ اوپر والے کام سارے جو ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت کے ساتھ اتاری ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. اصفاکم ربکم بالبنین, کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیں, بے شک تم بہت برا بول رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں, لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے. استغفر اللہ. لو کان معہ الہۃ, کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے. یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا نا معبود تو لوگوں نے وہاں تک پہنچ جانا تھا. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر, بہت دور اور بہت بلند ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے, وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. جلدی سے اس کی کوئی تفسیر کرے اس آیت کی. ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی کہ ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا, چرند پرند, پہاڑ, آسمان, یعنی کہ جو لائیو ہے یا نہیں لائیو, سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. ساتوں آسمان اور زمینیں بھی ساتوں ہی, اور جو اصل جو لفظ ہے نا وہ ہے من فیہن, جو ان کے ان دونوں میں ہے, جو ان دونوں میں ہے.
اب آپ خود ہی لگا لیں جو ان دونوں بہت کچھ ہے، ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم نے بہت کچھ جو جانتے بھی نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے تعریف اور جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تصویر سمجھ نہیں سکتے. ہائے اللہ، تو اب تو ڈر لگتا ہے سچی ایسی باتیں پڑھ پڑھ کے کہ پتہ نہیں یہ صوفہ بھی کوئی تسبیح بیان کر رہا ہوگا، ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بیچارے کو تنگ کر رہے ہیں. جس لکڑی سے یہ بنتا ہے نا، تو وہ دیکھیں درخت تو لائیو ہے. تو وہ انتظار کرتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو ہم فرنیچر پہ بیٹھتے ہیں نا، یا یہ جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں اور یہ نا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذکر ہو اللہ کا. اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو یہ پھر اس چیز کو ملامت کرتے ہیں، گواہی بھی دے دیں گے ہو سکتا ہے. اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا نام لیا جائے. جس زمین کے نیچے پہ آپ نماز پڑھتے ہو وہ گواہی، وہ سجدہ گواہی دے گا، گواہی دے گا. جی جی. اور وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں. یہ بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان نہ لانا ہوتا، جن کے دلوں پہ کفر لگے ہوتے ہیں، وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں دیتا، ان کے درمیان میں ایک آڑ آ جاتی ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ. اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر جب ہم صرف کرتے ہیں نا تو لوگ نہیں سنتے. اور اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے نحن اعلم بما یستمعون به، جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی پہ الزامات لگا رہے ہیں. استغفر اللہ. انظر کیف ضربوا، دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا. آیت نمبر 49. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. قل كونوا حجارة او حدیدا، جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو. پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندگی لوٹائے، آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا ہے. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے اچھا یہ ہے کب، تو آپ جواب دیں گے کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو. کتنی سخت آیت ہے. لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جاؤ نا تو اللہ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. وَيَوْمَ يَدْعُوكُمْ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. قیامت آ جائے گی نا، پھر تم بھاگے چلے جاؤ گے نا، پھر تم سمجھو گے کہ دنیا میں تمہیں ایک پل بھی نہیں رہا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرو. جی اس کو تو نا اپنے یہاں تویز گلے میں لگا لے، اللہ معاف کرے، تویز لگانا گناہ ہے. مطلب اس کو تو اس آیت کو نا لکھ کے نا سامنے رکھ لیں. کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں. کوئی بھی بات کرتے ہوئے منہ سے 100 دفعہ سوچا کریں. چاہے آپ اپنے 2 سال کے پوتے نواسے سے کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے کسی بڑے 85 سالہ بزرگ سے کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی میڈ سے کر رہے ہیں، آپ کی بات جو ہے نا وہ یہاں لکھ لی جانی. کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہم بولتے ہوئے بالکل نہیں دیکھتی، خاص کر ہم عورتیں. ربکم عالم بکم، تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا. اور وربک عالم، آیت نمبر 55 نمبر آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری اور بہتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے.
कुलिदुल्लज़ीना कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं और ना बदल सकते हैं। उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रब की जुस्तजू में रहते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए। वो खुद इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से खौफज़दा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज़ है। कह रहे हैं कि वो जिनको ये रब के तकर्रब हासिल करने के लिए बुलाते हैं वो तो खुद अल्लाह से डरते हैं, वो तो खुद हर वक्त इस खौफ में, इस जुस्तजू में रहते हैं, वो तो खुद अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला तो मुझे बख्श दे, और हर वक्त अल्लाह के अजाब से खौफज़दा रहते हैं। सही है कि जिनसे हम कहते हैं कि अल्लाह, आप फ़र्ज़ करें आपने किसी नेक बंदे से भी कहा कि मेरे लिए दुआ करें, तो वो जो नेक बंदा है वो तो खुद अल्लाह से इतना डर रहा तो होता है। अल्लाह खुद कह रहे हैं मुझसे मांगो ना, क्यों ऐसे इधर उधर। हाँ, नहीं वो मतलब जैसे लेकिन जिस तरह वो हदीस में आता है ना कि दुआ करवाना और दुआ करना जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह पता नहीं किसकी दुआ सुन लेता है। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ सुन, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। मतलब मैं तमीना बाजी को तमीना बाजी मेरे लिए दुआ करें तो इनकार नहीं कर सकते कि हम हो सकता है वो चीज़ हमारे मुकद्दर में तभी हो जब वो दुआ करें। मतलब ज़िंदा लोगों से अल्लाह से भी मांगे, लेकिन दूसरों के लिए वो मुर्दों से नहीं, मुर्दों से और बुतों से नहीं, लेकिन ज़िंदा लोगों से हमेशा कहें कि आप मेरे हक़ में दुआ करें। ठीक है। व इन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु, जितनी भी बस्तियां हैं हम क़यामत दिन से पहले, क्योंकि हमें शायद दोनों की बहुत ज़रूरत है। हमें अल्लाह से भी मांगना है और लोगों से भी अपने लिए दुआएं करवानी। ठीक है, हमें कहीं भी रुक नहीं जाना। तो दुआ इस सूरत में भी हो सकती है ना कि हम उनके साथ नेक वो खुद ही दिल से दुआ देते हैं। ठीक है, ये होती असल दुआ ये होती। जितनी भी बस्तियां हम क़यामत के दिन से पहले या तो इन्हें हलाक कर देने वाले हैं या सख्त तर सज़ा देने वाले हैं। ये तो किताब में लिखा जा चुका है। ठीक है। वमा माना आना अन नुरसिला बिल आयात, हमें निशानात के नाज़ल करने से, ये मोज़ात के नाज़ल करने से रोक सिर्फ इसी की है कि अगले लोग इन्हें जुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी, लेकिन उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियाँ भेजते हैं। मक्का के लोगों को कहा जा रहा है कि पहले लोगों को भी निशानियाँ दी थी, उन्होंने निशानियों का इनकार किया, तकज़ीब की, हमने उनको तबाह कर दिया, इसलिए हम तुम लोगों को निशानियाँ नहीं दे रहे। व इज़ क़ुलना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, और याद करो कि जब हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है। जो ऐनी रवैयत यानी जो नज़र, जो बसारत हमने आपको दिखाई थी वो लोगों के लिए साफ आजमाइशी थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिससे कुरान में इजहार नफ़रत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें सरकशी में और बढ़ा रहा है। सही है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सहाबा कराम को ये जो मिराज का वाक़या था इसकी ऐनी रवैयत होती है कि आंखों से दिखाना। ये बहुत से कमज़ोर लोगों के लिए फितने का बायस बन गया और वो मुर्तद हो गए। यानी जब अल्लाह के नबी ने ये बात बताई ना किस तरह मैं हो के आया हूँ वहाँ से, तो उनको आपकी इस बात पे यकीन नहीं आया और वो ईमान इस्लाम को छोड़ के चले गए। और दरख्त से मुराद ज़कूम थोर का दरख्त है जिसका मुशाहिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में किया था, और खाने वाले जहन्नमी हैं, और ज़कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है। अस्तग़फिरुल्लाह। काला अराई तक हाथ अल्लाजी कर रमता अलैया, अच्छा देख ले इसे, तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दी है, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तूने ढील दी तो मैं इसकी औलाद को बजुज़ बहुत थोड़े लोगों के, ये नहीं मैं छोड़ गई, ये कहा ये छोड़ गई। व इज़ कुलना मैं कहूँ ये कहाँ से आयत आ गई। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काला असजुदू, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने किया। इसने कहा कि क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दी है, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तूने ढील दी तो मैं इसकी औलाद को बजुज़ बहुत थोड़े लोगों को अपने बस में कर लूँगा। और उसकी ये बात सच साबित हो रही है। उसने ज़्यादा लोगों को कहा है कि शैतान को इस बात की इतनी तकलीफ़ हुई कि मुझे हुक्म क्यों दिया इंसान को सजदा करने का, और फिर अल्लाह से कहा कि मुझे मोहलत दे दे, मुझे इख्तियार दे दे कि मैं तेरे बंदों को अपने पीछे लगाऊं। और फिर एंड में कह रहा है कि और मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा लोगों को अपने पीछे लगा लूँगा और बहुत थोड़े जो हैं वो तेरे पीछे लगेंगे। और वाकई मुखलसीन और बंदे जो हैं वो थोड़े ही हैं।
زیادہ اس کے پیچھے لگے ہوئے. کالد حب فمن تابیہ کا ارشاد ہوا کہ جان ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا ساجہ لگا اور انہیں اپنے جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں. یہ آواز میوزک ہے اور اولاد جو ہے جو ہمارے غلط رستوں پہ لگ جاتی ہے اس کے بارے میں. ان عبادی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان طریقوں سے جو جیسے تو مرضی بہکا لے. میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں. تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے. ربکم الذی یزجی تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وہ اوپر تمہارے بہت ہی مہربان ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. استغفر اللہ. افا امنتم ان یخسف بکم تو کیا تم اس سے آیت نمبر 68 نکال دیں تبسم نکال دیں تو پھر تم اپنے لیے کسی نگبان کو نہ پا سکو گے. ام امن تم این یعیدکم فیہ تارتن ہے کہ تن ہے تارتن اخرى کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تندو تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ وہی سین کر دے اور پھر تمہیں ڈبو دے اور ایک دفعہ اگر اللہ نے بچا دیا تو دوبارہ تمہیں اللہ بچائے بھی نہ. تم اس چیز سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی. خوش ہو جائیں جی. یوم ندعو کل اناس جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے. پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور رستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. فَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ وَإِن كَادُوا جی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ اور یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی بجائے اور چیزوں پہ لگا دو پیچھے لگ جائیں گے. وَلَوْلَا أَن ثبتنا کا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہی ہو جاتے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہتے ہیں دعا مانگا کریں یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ مجھے اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا کہ کہیں میں ہی دیکھیں ہمارے ذہن میں بھی تو خیالات آ سکتے ہیں نا اور تو ممکن کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو جاتے پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے. اب یہ دیکھیں کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو بچایا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچاتا ہے. اور جی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ شاد تو نہیں ہے تفیزونکا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ تو یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں. پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. یہ آپ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو انہوں نے بہت ایون آپ کو یہاں سے نکالنے لگے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ خود بھی وہاں ٹھہر نہ پاتے. سنت من قد ارسلنا ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے.
اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اس کی کریں جی تفسیر کوئی بندہ۔ صبح کی نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا، کیا نماز کے بعد ذکر کرنا، شاباش، ویری گڈ تار۔ نماز قائم رکھ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی کہ سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھیں، اور رات کا جب اندھیرا ڈھل جائے اس کے بعد بھی آپ نا نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں تو ظہر سے عشاء کا وقت ہے، ہاں، اور اس کے رات کی بھی اس میں ہے۔ اور پھر قرآن فجر کا پڑھنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سنتے ہیں نا، اس کی وہ گواہی دیتے ہیں جا کے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی شاباش شاباش، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی۔ تو اور خاص کر یہ جو آخری پورشن ہے نا آیت کا، وہ قرآن الفجر، اور انا قرآن الفجری کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نا پہلے تو کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز میں کچھ تھوڑی سی لمبی صورتیں پڑھا کریں، وہ یاد ہوں گی تو پڑھیں گے نا۔ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کریں، اگر یاد نہیں ہے تو فجر کے فوراً بعد قرآن ضرور پڑھا کریں۔ میں ویسے کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا پہلے پڑھ لیں، پہلے ہاں 2 رکوع پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو صورتیں زبانی ہیں تو نماز میں پڑھیں۔ نماز میں بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا، جتنا آپ کو آتا ہے جی آگے آ جائیں اور ضرور پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے نفل، یعنی ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اب اللہ کے نبی کو اگر مقام محمود دیا جانا ہے جس پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے قیامت دن ہم امتحان، اللہ نے صفات کرنی ہے کہ ان کا امتحان شروع کیا جائے، تو ٹھیک ہے، تو ان کا تو پھر اس کے لیے پھر اللہ کے نبی کو اعمال بھی زیادہ کرنے کی کہا گیا کہ تہجد آپ کے اوپر فرض ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ یہ دعا ہے، جب آپ کہیں جائیں نا تو اس دعا کو یاد کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ جو آیت ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ اس چھڑی سے چھڑی کی نوک سے بتوں کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ان جاء الحق، بے شک حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی ہم لوگ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اکثر۔ جی آگے آ جائیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو اس میں سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور زیادتی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے رستے پر ہیں، انہیں تمہارا رب بھی بخوبی جانتا ہے۔ آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب چھین لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نا تنبیہ کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھنجھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں صحابہ کرام جو ہے وہ روح کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ آگے اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا، صحیح ہے۔ تو یہ جب ان سے پوچھا نا تو کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے نبیوں سمیت کسی کو بھی نہیں دیا، بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت صرف وہی جانتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں بالکل نہیں، قیامت کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح روح کا علم نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے جو احادیث میں تھوڑا سا یہ ملتا ہے، اب دیکھیں نا ہم بھی ہیں، تو اب
پتہ نہیں ہاں آپ میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار اس درجے پہ پہنچا ہوگا کہ اس نے دنیا میں روح دیکھی ہوگی، ورنہ مجھے بتائیں کہ میرے تو کسی رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ اس نے دنیا میں روح دیکھی ہے. نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھی، روح کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ نے کسی مطلب یہ ایک غیر مرئی چیز ہے. اور جب انسان میں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس میں روح ڈلتے دیکھتے ہیں؟ جب انسان مرتا ہے تو آپ روح نکلتے دیکھتے ماں کو ہیں؟ نہیں پتا چلتا کہ ماں کو پتہ چلتا ہے کب روح اس کے جسم میں ڈلی ہے؟ بچوں میں، ہاں جی ہیں ماں کو پتہ چلتا ہے. اور جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے کسی کو روح نظر آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کسی کو نظر آتی ہے. سائنس نے بڑی بڑی کوشش کی دیکھے کہ جان کیسے نکلتی ہے. وہ ڈبوں میں بند کر کے کیبنس میں بند کر کے بڑا شیشوں میں بڑا، لیکن نہیں حاصل کر سکے بے روح. کیا کہا ہے کہ اللہ نے بہت اس کا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 40 دن جو ہے وہ روح ہمارے گھر میں آتی ہے. جی آگے آ جائیں. وہ بیچاری کی نہ لات میں جاہلیت ہے نا، صحیح بات. اللہ تعالیٰ سب کی روحوں کو علیین میں رکھے، ہمارے سب کے ماں باپ کے رشتہ داروں کی تمام مومنین کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سجین میں رکھے. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. سن لیں جی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، قرآن کی عظمت دیکھ لیں. اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کی نہیں تا وقتے کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں. او تکون لک جنۃ من نخیل، اور یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں. او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. استغفر اللہ. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار، آپ سے کو کہا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں ان کی ہیں. آگے آپ سے کو کہا جا رہا ہے کل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں. کنتو، میں الا بشرم، نہیں مگر ایک انسان ہوں، رسولن، جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما مانا الناس ان یؤمنوا، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا. کل لو کان، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کسی انسان کا رسول ہونا کفار مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات ہے. وہ یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے جیسا چلتا پھرتا انسان بھی رسول بن سکتا ہے. کل لو کانا، ایک انسان کو، کل لو کانا فی الارض ملائکہ، آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا بھیجتے. قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. یہ آیت اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ ڈونٹ بادر اینڈ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جس سے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے. ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب وہ کبھی بجھنے لگے گی ہم اس پر